میں روم میں داخل ہوا اور دروازے کو لاک کر دیا۔ وہ سہمی بیٹھی تھی بالکل چپ سے۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ اتنا آہستہ جواب تھا کہ بہت مشکل سے مجھے سنائی دیا۔ میں تھوڑا سا مسکرایا اور اپنا کوٹ اتار کے رکھنے لگا۔ کوٹ اتار کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا، کیا حال ہے آپ کا؟ وہ سہمی سہمی تھی۔ اس نے آرام سے بولا، جی ٹھیک ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ تھک گئی ہوں گی؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ تھکی ہوئی ہے۔ پھر میں اٹھا اور کوٹ کی جیب سے اس کے لیے گفٹ نکال کر لایا۔ وہ ابھی تک سر نیچے کیے بیٹھی تھی۔ میں گفٹ لے کر اس کے پاس جا بیٹھا اور اسے بولا، میری جان، اپنے محافظ کے پاس بیٹھی ہو، پھر اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ تھوڑا کھل اٹھا۔ شاید میری اس بات سے اسے اپنائیت کو حوصلہ ملا۔ خیر، میں نے گفٹ کھولا جو بریسلٹ تھا۔ میں نے پیار سے اس کا ہاتھ اٹھایا اور اسے گفٹ پہنانا شروع کر دیا۔ جب گفٹ پہنا دیا تو میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا جو تب سے نیچے تھا جب سے میں روم میں آیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں پیار سے مسکرایا اور بولا، میرے خوابوں کی رانی تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ مسکرائی، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی سوال تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے۔ میں نے اسے بولا، چلیں اٹھیں، نوافل ادا کریں اور عشاء کی نماز بھی۔ وہ اپنے کپڑوں کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے بولا، آپ چینج کر لو نا۔ اس نے چینج کیا اور میری طرف دیکھنے لگی تو میں ہنس پڑا کیونکہ اس نے ابھی بھی نیکلس وغیرہ پہنے ہوئے تھے۔ میں اس کے پاس گیا اور پیار سے اس کا نیکلس اتارتے ہوئے اس کے کان میں آرام سے بولا، یہ ان کپڑوں پہ سوٹ نہیں کر رہا۔ وہ بھی ہنسنے لگ گئی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری ہر بات کے بعد مجھے سمجھنے لگی تھی اور اس کی خوشی بڑھ رہی تھی۔ خیر، ہم دونوں نے نوافل ادا کیے اور نماز بھی ادا کی اور اپنے مستقبل کے لیے دعا بھی کی۔ پھر میں نے جائے نماز پر ہی بیٹھے بیٹھے اسے بولا کہ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور میں نے خود کھانا لگانا شروع کر دیا۔ وہ پہلے چپ تھی مگر اب اس کے چہرے پر خوشی سی تھی۔ کھانا پہلے میں نے شروع کیا کیونکہ وہ شرما رہی تھی۔ پھر میں نے چمچ میں چاول ڈالے اور اسے کھلانے کے لیے اس کے منہ کے پاس لے گیا۔ وہ مسکرائی اور کھا گئی۔ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ وہ مجھے اچانک سے بولی، آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ اس نے جب پوچھا کہ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے تو میری آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں نے ایک سائڈ پر دیکھ کر آنکھوں کو صاف کر کے اس کی طرف دیکھا تو وہ نیچے دیکھ رہی تھی۔ اسے شاید شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے سوال کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں سرخ آنکھوں کے ساتھ مسکرایا اور بولا، پگلی، تم جان ہو میری، تمہیں چھوڑ دوں گا تو خود میں مردہ بن جاؤں گا اور مردے کا ٹھکانہ گھر نہیں قبرستان ہوتا۔ وہ مسکرائی اور بولی، بس میں کھانا کھا چکی ہوں۔ میں ہنسا اور بولا، چپ کر کے یہ سارا ختم کرنا ہے۔ وہ بھی ہنسنے لگ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اب مجھے اپنا محافظ سمجھنے لگ گئی تھی اور یہ سب دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں خود برتن سمیٹنے لگا تو وہ بولی، آپ رہنے دیں، میں خود کر لیتی ہوں۔ اس کی اس بات نے جیسے میرا دل جیت لیا۔ میں اٹھا اور اسے پیار سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور ساتھ بولی، آپ بیٹھ جائیں نا، میں کر لوں گی۔ میں نے اسے بولا، پگلی چپ کر کے بیٹھو یہاں، تم تھکی ہوئی ہو۔ پھر میں بھی اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ٹیبل سے میں نے دودھ کا گلاس اٹھایا اور اسے دیا کہ پیو اسے۔ وہ مجھے کہنے لگی، پہلے آپ پئیں۔ میں نے مسکرا کر گلاس اس کے منہ کے پاس لے گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے پینے لگ گئی۔ پھر میں نے گلاس سائڈ پر رکھا اور اسے بولا کہ میں نے کوئی ضروری بات کرنی ہے،
میں جانتا ہوں آپ تھکی ہوئی ہو. اگر آپ آرام کرنا چاہتی ہو تو کوئی بات نہیں, آپ کر سکتی ہو آرام. وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی, آپ کے لیے تو میری جان حاضر ہے. آپ بس جاگنے کی بات کر رہے ہیں. اس کی اس بات نے پھر میرا دل جیت لیا. میں اٹھا اور دونوں تکیے بیڈ کے ساتھ رکھے اور خود ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور اسے بھی بولا ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ. وہ جیسے ہی پیچھے ہوئی تو میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے کندھے سے ٹیک لگا دی. مطلب اس نے اپنا سر میرے کندھے کے ساتھ رکھ لیا. میں نے اپنی بات شروع کی اور اسے بولا کہ مجھے صرف عزت اور وفا چاہیے, دے سکتی ہو ساری زندگی. وہ بولی, ہاں, کبھی شکایات کا موقع نہیں دوں گی. میں نے اپنے بازو سے اسے اپنی طرف گھمایا اور اسے بولا کہ اگر تم ان 2 باتوں کا خیال رکھو گی نا تو تمہیں اپنی رانی بنا کے رکھوں گا. وہ مسکرائی اور بولی ٹھیک ہے. پھر میں نے اسے بتایا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق میرے والدین کا ہے اور تم پر سب سے زیادہ حق میرا ہے. وہ تھوڑی حیران ہوئی, شاید اسے اس بات کا پہلے نہیں پتا تھا. خیر, میں نے اسے بولا کہ میرے والدین کی خدمت کرنا تمہارا کوئی فرض نہیں ہے. تم کرو گی تو اس گھر میں میری عزت ہوگی اور میری عزت ہوگی تو ساتھ تمہاری ہوگی. اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی. شاید اسے میری بات ٹھیک سے سمجھ آ گئی. پھر میں نے اسے بولا کہ تم میرے اندر رہتی ہو اور میں تمہارے اندر. یہ سن کر سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگی. میں نے اپنی بات جاری رکھی اور بولا کہ جب ہم ایک دوسرے میں بستے ہیں تو ہم دونوں کی باتیں بھی ہم دونوں تک رہیں, نہ کبھی تم کسی کو بتاؤ گی نہ میں. وہ مسکرائی اور ہاں میں سر ہلایا اور پھر میں نے بولا کہ یہ گھر جو پہلے میرا تھا اب یہ ہمارا ہے, مطلب ہم دونوں کا. اس گھر کی بات کبھی بھی کسی سے نہیں کرنی, چاہے وہ تمہارے اپنے والدین ہی کیوں نہ ہو. وہ بولی ٹھیک ہے. اب جب اس نے جواب دیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑی نیند میں تھی, مگر میں کچھ نہ بولا. اور پھر میں نے اپنی بات جاری رکھی اور بولا کہ یہ تو تھی گھر کی زندگی جو سب کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے شادی کر کے گزارنی ہی پڑتی ہے. اب ایک بات بولتا ہوں کہ میری زندگی آج تم سے شروع ہوئی ہے اور تم پر ہی ختم ہوگی. میں مر تو سکتا ہوں پر کبھی تمہارے علاوہ کسی کی طرف دیکھنا تو دور کی بات, کسی غیر کو سوچوں گا بھی نہیں. آج سے میرا سب کچھ. آج سے میرا سب کچھ تم تک محدود ہو گیا ہے. یہ بات کر کے میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سو چکی تھی. اس کا ایک ہاتھ میرے سینے پر اور دوسرا ہاتھ اپنے جسم کے نیچے تھا اور اس نے اپنا سر میرے بازو پر رکھا ہوا تھا. وہ گہری نیند میں سو چکی تھی. میں اس کی طرف دیکھتا رہا اور اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا. یقین مانو میری جو زندگی گزر چکی تھی, آج تک کوئی ایسا انتظار نہیں تھا جس نے مجھے سکون دیا ہو, مگر آج کا انتظار بہت سکون والا تھا. وہ انتظار آج اپنی رانی کے جاگنے کا انتظار تھا. مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اس کے جاگنے کا انتظار کر کے. خیر, انتظار کرتے کرتے 2 گھنٹے گزرے. وہ اچانک سے جاگ گئی اور میری طرف دیکھنے لگی. میں اسے دیکھ کر مسکرایا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے پر اسے سلا دیا. وہ حیران بھی تھی اور خوش بھی, مگر میں نے اسے آرام کرنے دیا. میں اسے یوں سوتا دیکھتا رہا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت گزر گیا اور نماز فجر کا وقت ہو گیا. میں اسے جگانا تو نہیں چاہتا تھا, پر نماز ادا کرنا تو فرض ہے. تو میں نے اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے ہوئے اسے پیار سے اس کے چہرے سے اس کو ہلکا سا ہلایا اور اس کے کان میں بولا, نماز کا وقت ہو گیا ہے.
ऐसे डर के उठी जैसे उसका कुछ चोरी हो गया हो। असल में वो बहुत परेशान हो गई कि आज की रात उसने मुझे टाइम नहीं दिया और सोती रही। वो नीचे देखने लगी। मैंने उसका चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंखें भरी हुई थीं। मैंने उसके आंसू साफ किए और बोला, अब मैं तुम्हारा हूं और मेरा हर दिन, हर रात, हर पल तुम्हारे लिए है। परेशान ना हो। तुम सोई हो तो मुझे आज पूरी रात तुमको जी भर कर देखने का मौका मिल गया है। ये बोलकर मैंने उसे उठाया और दोनों वुजू करके नमाज अदा करने लगे। नमाज अदा करके हमने दुआएं की और फिर दोनों ने तिलावत कलाम पाक की। फिर मैं उठा और बेड पर बैठ गया। वो आकर मेरे पास बैठ गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो रोने लग गई। मैंने उसे अपने बाजुओं के हिसार में लिया और उसे रोने दिया। फिर उसके आंसू साफ किए और पूछा, पगली मेरे होते हुए क्यों रो रही हो? तो वो नजरें नीचे करके बोली, आज मैं क्यों सो गई? मैं मुस्कुराया और उसे अपनी तरफ करके कहा, मेरी जान, जब मुझे कोई परेशानी नहीं तो तुम खुद को क्यों परेशान कर रही हो? वो रोना चुप हो गई, पर अभी तक वो मुसलसल नीचे देख रही थी। मैंने उसे कहा, तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत, ना कि कोई गुलाम। तो तुम नीचे क्यों देख रही हो? पागल हो? तुम्हें ऊपर देखकर जीना है मेरे साथ, मेरी इज्जत और ताकत बनकर। वो मुस्कुराने लगी। उसने मुझसे कहा कि एक बात पूछूं? मैंने कहा, एक नहीं बल्कि 1000 पूछो। तो उसने कहा कि आपकी जिंदगी में और लड़की भी थी कभी? मैं सोच में पड़ गया और फिर कहा कि हाँ, एक थी और शायद आज भी वो इस दिल में है, क्योंकि वो मेरी पहली मोहब्बत थी, तो उसे भुलाना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर वो बोली, मगर जैसे आप मेरे साथ रह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में मेरे सिवा कोई हो। तो मैंने कहा कि उस लड़की को मैंने कहा था कि अल्लाह की कसम, अब जो लड़की मेरी जिंदगी में मेरी जीवन साथी बनकर आएगी, ये दुनिया उसकी किस्मत पर रश्क करेगी। तो बस मैं अब तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि इंशाअल्लाह ये दुनिया रश्क करेगी तुम्हारी किस्मत पर। ये सुनकर उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख लिया और कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे एक बार पूछने पर मुझे सब सच बता दिया। मुझे भी अपनी जिंदगी में ऐसा सच्चा और मुखलिस साथी की ही तलाश थी, जो अब बिल्कुल मुकम्मल हो गई। मैंने कहा कि बस तुम कभी मुझसे झूठ ना बोलना और मजाक में भी कभी मुझसे कोई बात न छुपाना। कभी तुम्हें रुस्वा नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। बातें होती रहीं और वक्त का पता ही नहीं चला कि 10 बज गए। दरवाजा खटखटाया गया और आवाज आई कि नाश्ता ले लें अपना। मैं उठने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, आप बैठे, मैं ले आती हूँ। हम दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे और वो बोली कि एक बात बोलनी है। मैंने कहा, हाँ बोलो। तो वो बोली कि मुझे खाना नहीं बनाना आता। मैं मुस्कुराया, ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद आपको सिखाऊंगा। वो हंसने लगी और साथ ही बोली, आप? मैंने कहा, मुझे इतना हल्का मत लो, मैं हर किस्म की डिशेस बना लेता हूँ, तुम फिक्र ना करो, हाँ मिलके काम कर लिया करेंगे। वो हर गुजरते लम्हे के साथ खुद को मेरे साथ बहुत महफूज समझने लगी थी। इसी तरह जिंदगी बसर होती रही और मैं हर रोज उसके साथ किचन में काम करता रहा और उसे खाना बनाना सिखाता रहा। वो बहुत खुश रहने लगी थी। मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ इतनी खुश कैसे है। हालांकि मेरी पहली मोहब्बत तो मुझे कहती थी कि तुम कभी एक अच्छे शौहर साबित नहीं हो सकते। फिर हम एक दिन उसकी अम्मी के घर गए तो माँ बाप अपने बच्चों के चेहरे से उनके हालात जान लेते हैं। उसके अम्मी अब्बू ने उसको देखने के बाद मुझे बहुत प्यार किया, इतना कि मैं आपको क्या बताऊं। और उनका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपनी बीवी के साथ, उसके अम्मी अब्बू के साथ बहुत प्यार से रहने लगा।
इसी तरह मेरी बीवी मेरे घर में मेरे माँ बाप को बहुत प्यार करने लगी और उनको भी अम्मी अबू बुलाने लगी। मैं बहुत खुश रहने लगा और मेरी बीवी भी। एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे और मेरी बीवी को बुलाया और मुझे बोला कि बेटा, तुम्हारी बीवी को मैंने अपनी बेटी माना है, इसके साथ कभी कोई जुल्म ना करना। ये कहकर मेरी अम्मी ने मेरी बीवी के माथे पर बोसा दिया और फिर जब हम अपने कमरे में आए तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि आपको पता है, मैं आज इतनी खुश हूं कि दिल कर रहा है अपनी जान आप पे वार दूं। मैंने उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहा, बस तुम इसी तरह मेरे माँ बाप के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना और देखना मेरा प्यार हर गुजरते पल में तुम्हारे लिए बढ़ता ही जाएगा। ये सुनकर उसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और बोली, आपका हुक्म सर आंखों पे। मैं मुस्कुराया और उसके सर पर बोसा दिया। बस इसी तरह आज मेरी शादी को 3 साल हो गए, मगर कभी हमारे घर में कोई मसला नहीं हुआ। मैं सब बहनों से और भाइयों से यही कहूंगा कि पैसा हर चीज नहीं होता, बल्कि असल चीज इंसान और इंसान की इज्जत और उसका प्यार होता है। मेरे भाइयों, आप भी शादी के बाद बस अपनी बीवी को अपने होने का, उसके साथ होने का, उसका मुहाफिज होने का एहसास दिलाएं। और मेरी बहनों, आप भी अपने शौहर की बात को हुक्म समझकर माना करें। इंशाअल्लाह कभी कोई बहन रुस्वा नहीं होगी।